بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون صدق الله العظيم. گزشتہ جمعہ پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 سے عرض کیا تھا کہ دنیا کے اندر ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، تو قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے عزت کا ایک نسخہ تجویز فرمایا کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں عزت کے ساتھ رہوں، میری دنیا کے اندر بھی عزت ہو، اللہ کے ہاں بھی عزت ہو، تو اس کے لیے سب سے جو لازمی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر کو اللہ رب العزت کی توحید کا علمبردار بنے، اور توحیدی بن کر پھر اللہ رب العزت کی توحید کو واضح اور کھلے لفظوں میں بیان کرے. اور اگر کوئی جٹ اور جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر عزت کا نسخہ یہ ہے کہ توحید بیان کرنے والوں کی کم از کم تائید ضرور کرے، چپ کر کے نہ رہے. تو توحید کو بیان کرنا یا اہل توحید کی تائید کرنا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کام کرنے سے آدمی دنیا کے اندر بھی معزز ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں تو اس کی جو عزت ہوگی وہ بہت ہی زیادہ. پھر اس توحید کی اہمیت کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا احادیث کے اندر، اور قرآن مجید کی آیت بھی کی ندخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہ صرف عزت نہیں بلکہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے اگر اپنی جان بھی لٹانی پڑے، شہادت بھی اگر قبول کرنی پڑے تو آدمی قبول کر لے. کیوں کہ اگر توحید کی وجہ سے کوئی آدمی شہید ہوتا ہے تو یہ دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے کہ مرنا تو ہر کسی نے ویسے بھی ہے، لیکن بستر پر مرنے سے بہتر، ہسپتالوں میں مرنے سے بہتر، روڈ پر مرنے سے بہتر، کسی مرض کے اندر موت سے بہتر وہ موت ہے کہ جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور آپ نے شہادت کی تمنا کی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِدْتُ، اے لوگوں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، ثم اوحیا، پھر دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں. اقتل کے بعد آپ نے فرمایا اوحیا. ویسے تو مشہور یہ ہے اور مسئلہ بھی کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں اور پھر زندہ کر دیا جاؤں، کا کیا معنی؟ حالانکہ شہید تو ہوتا ہی زندہ ہے، تو معلوم یہ ہوا ثم اوحیا کا معنی پھر مجھے یہ جسمانی حیات ملا. کیونکہ جب کوئی آدمی شہید ہوتا ہے اس کے بعد اس کی حیات ہوتی ہے، لیکن وہ حیات دنیاوی نہیں ہوتی، وہ حیات جسمانی نہیں ہوتی، وہ حیات حقیقی اور حسی نہیں ہوتی، بلکہ وہ حیات جنت والی ہوتی ہے، برزخ والی ہوتی ہے، روحانی حیات ہوتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا وَدِدْتُ، میرا دل کرتا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر اقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کروں، اور پھر اللہ کی راہ میں قتال کرتے کرتے لڑتے لڑتے اقتل، قتل کر دیا جاؤں، ثم اوحیا، پھر مجھے وہی زندگی ملے، یعنی حیات دنیاویہ ملے جو شہید کو بھی نہیں ملتی.
پھر میں زندہ کر دیے جاؤں اسی جسمانی حیات کے ساتھ، روحانی حیات کے ساتھ آدمی قتل نہیں کر سکتا، جہاد نہیں کر سکتا، برزخ میں رہ کر مشرکین سے لڑ نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا ثم اوحی ثم اقتل، پھر مجھے یہی حیات دنیاویہ ملے، یہی حیات جسمانی ملے، یہی حیات حقیقی اور حسی ملے، پھر میں اس حیات کے ذریعے سے مشرکین سے لڑوں، کفار سے لڑوں، اور ثم اقتل، پھر دوبارہ قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے یہی زندگی ملے، وہ زندگی جو روحانی ہے وہ تو ویسے ہی ملنی ہے۔ تو آپ نے بھی یہاں مسئلہ یہ بھی ضمن حل کر دیا کہ شہید کی جو مرنے کے بعد زندگی ہے وہ روحانی زندگی ہے، اور اس روحانی زندگی سے جہاد نہیں ہو سکتا، قتال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے تمنا کی حیات حسی کی، حیات حقیقی کی۔ بہرحال مرنا ویسے بھی ہے، لیکن اللہ کی توحید کے لیے یا توحیدیوں کے دفاع کے لیے اگر موت آ جائے تو یہ موت بہت پیاری۔ یہاں پر سورہ یاسین، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ان موحدین کا بھی ذکر کیا جن کو اللہ نے توحید بیان کرنے کے لیے بھیجا، پھر ان کا مؤید اور تائید کرنے والا اس کا بھی ذکر کیا۔ ابتداء اللہ رب العزت نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے میرے پیارے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کیجئے ایک بستی والوں کی۔ یہ انطاکیہ بستی تھی، مفسرین لکھتے ہیں، یا کوئی اور بستی تھی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے، اور اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ابتداء اللہ نے دو پیغمبر بھیجے، اب فَكَذَّبُوهُمَا، اس بستی والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ دو پیغمبر اس لیے تھے کہ توحید اتنی عام اور ضروری ہے، ایک پیغمبر اللہ کی توحید بیان کرتا، جب وہ بیان کرتے کرتے تھک جاتا اس کے ساتھ ہی دوسرا پیغمبر توحید بیان کرنی شروع کر دیتا۔ اس لیے یا دوسرا مطلب یہ تھا ایک اللہ کی توحید بیان کرے، ان کی اگر اور کوئی تائید نہ بھی کرے، دوسرا پیغمبر اس کی تائید کرنے والا، شاباش دینے والا، اس لیے دو پیغمبر بھیجے، لیکن فَكَذَّبُوهُمَا، ان بستی والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ اب فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، جب دو پیغمبروں کی تکذیب کی گئی، ان کو سب و شتم کی گئی، ان پر الزامات لگائے گئے، لڑنے کی کوشش کی گئی، اب اللہ رب العزت نے تیسرا پیغمبر بھی بھیج دیا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اب وہ تینوں مل کر کہنے لگے کہ ہم آج خود تمہاری طرف نہیں آئے بلکہ ہم بھیجے ہوئے، یعنی اللہ نے ہمارے یہ ذمہ لگایا، ہماری یہ ڈیوٹی لگائی کہ ہم تمہیں اللہ کی توحید سنائیں، ہم خود بخود نہیں آئے بلکہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اب فقالوا، تینوں پیغمبروں نے جب یہ کہا انا الیکم مرسلون، اب قوم والے کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، جس طرح ہم بشر ہیں تم بھی بشر ہے۔ یہاں پر بھی ایک برادری، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبیوں کو بشر کہنا کافروں کا کام ہے۔ قالو، ان کافروں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہماری طرح کے بشر ہو۔ وہ کہتے ہیں اس لیے نبی کو بشر کہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ نبی تو نور من نور اللہ ہوتا ہے، اس لیے اذانوں کے شروع میں کھینچ دیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ۔ ان کو یہ دلیل بنا کر کہتے ہیں ما انتم الا بشر مثلنا، نبی کو بشر کہنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کافروں کا طریقہ ہے، لیکن ذرا سمجھ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے۔ پیغمبر خود کہتے ہیں حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں محمد رسول اللہ، الا بشر رسولا، مگر میں بشر پہلے ہوں، رسولن بعد میں ہوں۔ دوسری جگہ پر قرآن نے کہا انما انا بشر مثلکم، میرا پیغمبر ان کو بتا دو انما انا بشر، میں محمد رسول اللہ بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، جس طرح تم اندر سے بھی بشر ہو باہر سے بھی بشر ہو، بشر تمہاری طرح،
اب ایک جگہ پر قرآن نے خود کہا انما انا بشر مثلکم، یہ